العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 98 کا آغاز کر رہے ہیں. آئیے دیکھیے اسکرین پر مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ظَاهِرٌ فِي حَقِّ الزَّانِ خَفِيٌّ فِي حَقِّ اللُّوطِ. عزیز طلبہ، یہاں سے صاحب کتاب خفی کی دوسری مثال پیش کر رہے ہیں. دوسری مثال ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو انہیں 100 کوڑے مارو. یہ آیت کریمہ زانی کے حق میں ظاہر ہے اور لواطت کرنے والے کے حق میں خفی ہے، پوشیدہ ہے. اس وجہ سے نہیں کہ لواطت کا لغوی معنی معلوم نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ لواطت میں زنا کا معنی پایا جاتا ہے یا نہیں. اگر پایا جاتا ہے تو کم پایا جاتا ہے یا زیادہ پایا جاتا ہے. اس خفا کی وجہ سے ہم نے زنا کی تعریف لغت میں تلاش کی تو معلوم ہوا زنا کہا جاتا ہے قضاء الشہوۃ بالوطء فی القبول فی غیر الملک، غیر ملک والی فرج میں وطی کر کے شہوت کو پورا کرنا. اور لواطت کہتے ہیں دبر میں اپنی شہوت کو پورا کرنا. عزیز طلبہ، جب زنا کا معنی معلوم ہو گیا تو اب لواطت کرنے والے کے حق میں خفا دور ہو گیا، کیونکہ لواطت میں زنا کا معنی ناقص ہے، اس لیے کہ اس میں شہوت دبر میں پوری کی جاتی ہے اور یہ شہوت صرف فاعل کو ہوتی ہے، مفعول کی طرف سے نہیں پائی جاتی. یہ شہوت صرف فاعل کو ہوتی ہے، مفعول کی طرف سے نہیں پائی جاتی. اور زنا میں شہوت صرف محل حرث میں پوری کی جاتی ہے اور زانی اور مزنیہ دونوں کی طرف سے شہوت پائی جاتی ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں لواطت کرنے والے آدمی پر زنا کی حد بھی جاری نہیں کی جائیں گی، بلکہ قاضی کی ثوابدید پر اس کو چھوڑا جائے گا. قاضی چاہے لواطت کرنے والے کو قتل کروا دے، چاہے تو پہاڑ کے اوپر سے نیچے گرا دے، چاہے تو آگ میں ڈلوا دے، اور اگر چاہے تو دیوار کے نیچے کھڑا کر کے اوپر سے دیوار گرا دے. کیونکہ لواطت کی سزا میں مختلف طرح کی روایتیں آتی ہیں. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اقتلوا الفاعل والمفعول، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو آگ میں جلا دو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اونچے پہاڑ پر لے جا کر نیچے گرا دو. لواطت کی سزا میں روایتوں کا مختلف طرح سے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ لوطی پر زنا کی حد جاری نہیں ہوگی. عزیز طلبہ، وَكَذَلِكَ ترجمہ دیکھ لیجئے. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ظَاهِرٌ فِي حَقِّ الزَّانِي خَفِيٌّ فِي حَقِّ اللُّوطِ. اسی طرح خفی کی دوسری مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد الزانیۃ والزانی، زانی کے حق میں تو ظاہر ہے، لوطی اور اقلام باز کے حق میں پوشیدہ ہے. عزیز طلبہ، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زناکار عورت، زناکار مرد، ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اس ارشاد الہی میں
الزانیت والزانی زناکار کے معنی میں ظاہر ہے، اور مفرد معرب بلامل استغراق ہونے کے سبب جو عموم پر دلالت کرنے والے الفاظ میں سے ہے، ہر زناکار کو شامل ہے۔ اس لیے ارشاد مذکور کی روح سے ہر زناکار پر حد شرعی 100 کوڑے لگانا واجب ہے۔ مگر سوال یہ ہے، اگلام باز پر لفظ زانی صادق آتا ہے کہ اس پر بھی حد زنا واجب ہو، یا صادق نہیں آتا کہ اس پر حد زنا واجب نہ ہو؟ اس میں خفا ہے، اور یہ خفا زانی کے لفظ اور صیغے کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اس کا معنی تو واضح اور متعین ہے، یعنی اس قبول سامنے کی شرمگاہ میں بذریعہ وطی شہوت پوری کرنے والا جو حقیقتاً یا شبہتاً کسی طرح اس کی ملک نہ ہو، بلکہ خفا اس امر عارض کی وجہ سے ہے کہ اگلام باز کو عرف میں زانی نہیں بلکہ لوطی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے زانی ہونے میں خفا اور شبہ پیدا ہو گیا۔ لہذا لفظ زانی کو لوطی اور اگلام باز کے حق میں خفی ہوگا، لہذا لفظ زانی لوطی اور اگلام باز کے حق میں خفی ہوگا۔ جب خفی کے حکم کے مطابق ہم نے طلب اور تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ اگلام باز کے علیحدہ نام یعنی لوطی کے ساتھ موسوم ہونے کی وجہ زنا کے معنی کا اس کے اندر کمی کے ساتھ پایا جانا ہے، کیونکہ اگلام باز میں زنا کے معنی کا ایک جز یعنی غیر ملک میں وطی کرنا پایا جاتا ہے، مگر ایک جز یعنی قبول میں وطی کرنا نہیں پایا جاتا ہے۔ نیز زنا میں طرفین کو کمال شہوت ہوتی ہے، اور اگلام میں مفعول کو شہوت نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے۔ اس کمی کی بنا پر اگلام باز کے زانی ہونے میں شبہ پیدا ہو گیا اور شبے سے حد ساقط ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگلام باز پر حد زنا واجب نہیں بلکہ تعزیر واجب ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اگلام باز کے علیحدہ نام کے ساتھ موسوم ہونے کی وجہ اس کے اندر زنا کے معنی کا زیادتی کے ساتھ پایا جانا ہے، کیونکہ اگلام باز اور زانی دونوں اگرچہ محل حرام میں شہوت پوری کرنے میں شریک ہے، مگر اگلام باز اس اعتبار سے زانی سے بڑھ کر مجرم ہے کہ وہ ایسے محل میں شہوت پوری کرتا ہے جو تنگ اور محل نجاست ہے۔ جب ادنا یعنی زانی پر حد واجب ہے تو اگلام باز پر جو بڑا مجرم ہے بدرجہ اولا حد زنا واجب ہوگی۔ عزیز طلبہ، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ظَاهِرٌ فِي حَقِّ الزَّانِي خَفِيٌّ فِي حَقِّ اللُّوطِ۔ اسی طرح خفی کی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد الزانیۃ والزانی زانی کے حق میں ظاہر ہے، لوطی اور اگلام باز کے حق میں پوشیدہ ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.